اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار ہم اپنے ہفتہ وار درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، جس میں ہم سورہ القصص کے 8ویں رکوع کا درس جو ہے وہ ہمیں مولانا خالد محمود صاحب اس کے بارے میں درس دیں گے، اور میری جناب محمد اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے درس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اب میں مولانا خالد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ سورۃ القصص، رکوع نمبر 8۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا گزارش کروں گا، معذرت چاہوں گا، میں مخل ہو رہا ہوں، بات کاٹ رہا ہوں۔ یہ ہم نے آج آیت نمبر 76 سے شروع کرنا تھا، سورۃ القصص کی 8ویں رکوع سے۔ یہ جی سورۃ القصص کا جو 8واں رکوع ہے نا، آیت نمبر 76۔ نہیں، یہ جو گزشتہ
درس میں ہوا تھا ہاں اس جی سے آگے ہی کرنا تھا نا جی. آیت نمبر جو ہے وہ 43 ہے, 43. آیت نمبر 43 سے کر رہے ہیں آپ. اچھا ٹھیک جی ہے جی ٹھیک ہے. وہ پھر کچھ وہ ہو گیا, چلیں اس کو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اسی طریقے سے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے آپ پھر نہیں جاری میں رکھیں. اس سے پہلے دیکھا نا جی, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. ان آیات پہ گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی تھی نا جی, تو اس سے اچھا آگے تو پھر یہی آیات آتی ہیں نا جی. ٹھیک ہے. اب یعنی آپ 43 نمبر سے شروع کر رہے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ 46 تو پہلے گزر چکی ہے نا جی. نہیں میں 76 کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم ہر ہفتے ایک رکوع کرتے ہیں نا, تو اس وجہ سے میرے ذہن میں اس رکوع کے حوالے سے تھا. اچھا, رکوع تو میرے بھائی وہ گزشتہ 2 آیات کا ہوا تھا نا جی. اچھا تو اچھا آج ٹھیک نیا ہے. رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ جاری چلو رکھیں. اب پورے رکوع کا کر دیا کریں گے, ذرا تفصیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی, یہ آیات مقدسہ سورہ القصص 20ویں پارے کی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. یہ دراصل پہلی آیت کریمہ جو 43 نمبر ہے, اس کو چھوڑ کر جو آگے والی آیات ہیں ان میں ایک واقعہ اور قصہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور پہلی آیت کا میں آپ کے سامنے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ اور قصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقیناً ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. من بعد ما اہلکنا القرون الاولی, بعد جو ہم نے ہلاک کیا آپ سے پہلے بہت سی قوموں کو. وسائر للناس, لوگوں کے لیے بصیرت ہے. وہدن, اور ہدایت ہے. ورحمتن, اور رحمت ہے. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر اور اعلان نبوت, اور پھر فرعون کے دربار میں, اور پھر فرعون کا ہلاک ہونا, یہ سارے واقعات جو ہے یہ گزر چکے. اب رب تعالی جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے اپنی قوم کو آزاد کرا کر جو ہے وہ بحیرہ کلزم جس میں فرعون غرق ہوا تھا اس سے پار ہو گئے, اور اب جو ہے وہ غلامی سے آزادی جو ہے وہ مل گئی. تو رب تعالی نے فرمایا کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک دستور حیات اور زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما کتاب جو ہے وہ عطا کی گئی. اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ تورات تھا. تورات کا معنی ہوتا ہے قانون. جس طرح سورہ المائدہ کے اندر رب تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, کہ یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا اور اس کے اندر روشنی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ ہدایت تھی. یحکم بہا النبیون, اور اس کے تورات کے جو اندر قوانین تھے ان کے مطابق بہت سے اللہ کے پاک پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے.
یعنی وہ کتاب فیصل تھی اور کتاب حکم تھی، اور وہ ایک قانون تھا لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب تعالی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس قوم کو آزاد ہونے کے بعد اللہ تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ بہت سی پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد، آپ جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو ہے قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم ہود ہلاک ہوئی، قوم صالح ہلاک ہوئی، اور قوم شعیب ہلاک ہوئی، قوم لوط ہلاک ہوئی، اور پھر خود جس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ ہلاک ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے۔ تو فرمایا ان کی ہلاکت کے بعد جو ہے رب تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور دوسرے مقام پہ جس کو فرمایا کہ اس کا نام تورات تھا، یعنی لا اور قانون تھا، اور فرمایا اس کتاب مقدس کے اندر جو ہے بصائر للناس وہدم ورحمہ، تین چیزوں کا ذکر فرمایا، بصار بصیرت، ہدن اور رحمت۔ اور یہی تین چیزیں جو ہیں رب تعالی نے قرآن حکیم کے اندر، قرآن حکیم کے لیے بھی انہی تین چیزوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر بھی یہی تین چیزیں تھیں۔ سورہ الاعراف ہے، یہ نامہ پارہ ہے، رب تعالی فرماتے ہیں قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمہ لقوم یؤمنون، کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر یقیناً میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے، اور اس وحی کے اندر ھذا بصائر، یہ بصیرت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت۔ تو قرآن حکیم کے بارے میں بھی رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے جو تورات شریف کے اندر جو ہے وہ موجود تھی۔ محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ چار بڑی کتابیں ہیں، قرآن حکیم ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ جو ہے وہ قرآن حکیم کا ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم جو ہے ان پہلی تمام کتابوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں بھی یہ بات آتی ہے، جس نے قرآن حکیم کو پڑھ لیا، قرآن حکیم پہ عمل کر لیا، اس نے گویا کہ تورات، انجیل اور پہلی تمام جو اللہ کی طرف سے صحیفے آئے تھے ان سب کو اپنے اندر جو ہے وہ سمو لیا، اس لیے کہ ان کے اندر جو تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا ذکر قرآن حکیم کے اندر کر دیا، اس لیے فرمایا یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ان پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس لیے ان کتابوں پہ ایمان لانا یہ بھی ہمارے بنیادی ایمانیات میں سے ہے، اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کریں گے تو سب کتابوں کا بمائے قرآن حکیم جو ہے وہ انکار ہو جائے گا۔ اور آج کل جو یہ موجودہ بائبل ہے اس کے اندر تقریباً 39 جو ہے وہ کتابیں جمع ہیں، اور ان میں سب سے پہلے جو 5 باب ہیں ان کے اندر تورات کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد انجیل، زبور اور دوسرے صحائف جو ہے وہ ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو رب تعالی نے فرمایا کہ ان قوموں کی ہلاکت کے بعد یہ جو کتاب ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اس کے اندر جو ہے وہ بصائر تھے۔ یہ بصائر جو ہے یہ بصیرت کی جمع ہے، ایک ہے بصارت،
बसारत का माना होता है इन जाहिरी आंखों से देखना, और बसीरत का माना होता है कि दिल की आंखों से, दिल के नूर से, दिल की रोशनी से जो है वो किसी चीज का जायजा लेना और उसको परखना कि हक क्या है और बातिल क्या है। तो कुरान हकीम के अंदर भी ये चीज मौजूद थी, है, और तौरात के अंदर भी ये चीज मौजूद थी कि ये हक और बातिल के दरमियान दोनों किताबें जो हैं ये फर्क करने वाली हैं। इसके अंदर जो है बसायर है और इंसान के दिल को रोशनी और दिल की इस्लाह जो है वो करने वाली। इस तरह रब ताला ने कुरान हकीम के बारे में सूरा यूनुस में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कद जातकुम मौज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फलयफ़रहु हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास मौज़िया, मौज़िया का आम तर्जमा तो करते हम नसीहत आ गई, लेकिन अरबी में नसीहत और मौज़िया का सही माना ये होता है ऐसा मीठा कलाम, ऐसा मौसर कलाम कि जिसको आदमी एक एक दफा तवज्जो के साथ सुन ले तो फौरी तौर पे वो उसके दिल में उतर जाता है, और उसमें हदायत थी, उसमें जो है वो रहमत थी, और जो इंसान के सीनों के अंदर यानी दिलों के अंदर बीमारियां हैं, कुफ्र और शिरक की, बिदआत की, और ये तमाम बीमार, उनके लिए उसके अंदर शिफा मौजूद थी। तो बसारत का माना दिलों को शफा बख्शने वाली किताब मुकद्दस जो है। जिस तरह कौम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रब ताला ने सूरा अल आराफ में फरमाया, इन्नहुम कानू कौमन अमीन, कि वो एक ऐसी कौम थी जो अंधी थी। हालांकि बसारत उनको हासिल थी, वो आंखों से देखने वाले थे और सब कुछ जो है वो दुनिया में देखते थे, लेकिन उनके दिल अंधे थे। इसलिए रब ताला ने उनको फरमाया कि वो अंधी कौम, उनके पास बसीरत नहीं थी। और सूरा हज में रब ताला ने फरमाया, फइन्नहा ला तामल कुलूब फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल्लती फिस सुदूर। फरमाया, लेकिन इनकी आंखें जो हैं वो अंधी नहीं है, उनसे ये देखते हैं, लेकिन इनके दिल जो है, जो सीनों के अंदर हैं, ये अंधे हैं। यानी इनके पास वो बसीरत नहीं है, वो नूर नहीं है, वो रोशनी नहीं है जिससे हक और बातिल की इंसान को पहचान हासिल होती है। ये कुरान हकीम के बारे में भी और तौरात के बारे में भी रब ताला ने फरमाया कि ये बसाइरुल लिन्नास, ये हक और बातिल के दरमियान और दिलों की रोशनी के लिए जो है अल्लाह ताला ने इनको नाजिल फरमाया। और दूसरी सिफत जो है इस किताब की, फरमाया वहुदन, इससे लोग हदायत हासिल करते हैं, ये बाइस हदायत। ये हदायत के बारे में मैं आपके सामने एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। हदायत जो है इसके 4 दर्जे हैं मेरे भाइयों। पहली बात जो है वो है इनाबत, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिस बंदे को हदायत अता फरमाना चाहते हैं कुरान हकीम और तौरात के जरिया से। और ये बात भी अर्ज कर कि ये हुदन का जो लफ्ज है जिसका माना हम हदायत से करते हैं, ये अल्लाह की मुकद्दस किताबों के लिए भी बोला जाता है। जिस तरह यहाँ आपने तौरात के बारे में सुना, सूरा आराफ में कुरान हकीम के बारे में रब ताला ने फरमाया कि वो हदायत और रहमत है, लेकिन ये लफ्ज पैगंबर की जाते गिरामी के लिए भी बोला जाता है। जिस तरह सूरा बकरा के अंदर रब ताला ने
اور سورہ حج کے اندر رب تعالی نے اپنے آخری نبی کی ذات گرامی کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال اور ذکر فرمایا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہاں ہدن سے مراد پیغمبر کی ذات گرامی، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے، رب تعالی کے دربار میں وہ ہدن ہے۔ اور پھر قرآن سے بڑھ کر اور اس دور میں تورات سے بڑھ کر اور پیغمبر کے وجود سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے انسانوں کو جو ہے وہ رہنمائی اور ہدایت حاصل ہو۔ تو میں نے عرض کیا ہے ہدایت کے جو ہے وہ 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے میرے بھائیو انابت۔ انابت کا معنی ہوتا ہے ضد کو چھوڑنا، رجوع کرنا، توجہ کرنا، یعنی اپنے دل کو صاف کر۔ اور جب انسان کے دل میں انابت آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ درجہ ہے ہدایت کا۔ انسان کو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا ماننا جو ہے اس کی توفیق مل جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ اور پھر ہدایت کے بعد جو ہے ایک تیسرا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں استقامت۔ پھر اس ہدایت کے اوپر جو ہے بندہ ایسا مستقیم ہو جاتا ہے کہ کائنات بدل جائے، لیکن اس ہدایت کا وہ راستہ پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو درجہ ہے وہ ہے رطب القلوب، کہ انسان پھر اس ہدایت کی، اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی انسانوں کے دلوں پہ گانٹھے لگا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم کے اندر بھی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ ہم نے ہدایت کی گانٹھیں لگا دی، مہریں لگا دی۔ اور پھر سورہ بروج کے اندر بھی ایک واقعہ آگے آ رہا ہے 30ویں پارے میں، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات جو ہے یہ اللہ کے رسول کی شان اقدس تھی، شان بلند تھی۔ آپ کے وجود مقدس کا یہ صدقہ تھا کہ جو آپ کے ذریعہ سے جس کے دل میں انابت اور ہدایت اور استقامت، تو رب تعالیٰ ان کے دلوں میں رطب القلوب کی جو اعلی ہدایت کی جو ہے وہ درجہ ہے وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو اونٹوں سے باندھ کر چیرا جا رہا ہے، لیکن وہ صرف یعنی اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے بھی یہ نہیں کہتی کہ یار مجھے چھوڑ دو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس طرح اور بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں، یعنی زندہ انسان کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دینا، اور پھر گرمیوں کے موسم میں تپتی ہوئی جو ہے وہ پتھروں پہ انسانوں کو لٹا کر اوپر پتھر رکھ دینا پورے دن جو ہے۔ اور پھر ایک تو بڑا عجیب و غریب واقعہ جو ہے آپ نے یقیناً مطالعہ کیا ہوگا، وہ محسن انسانیت جو ہے وہ نعیم صدیقی صاحب کی جو سیرت میں کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس طرح ایک بچی مسلمان ہوگی تو اس کے والدین نے اس کو دھوپ میں باندھ دیا اور سارا دن وہ دھوپ میں بندھی رہی، اور شام کو پوچھا کہ بتاؤ، وہ کہتی ہے نہیں چھوڑوں گی۔ دوسرا دن، تیسرا دن بھی گزرا، اس بیچاری کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، لیکن اس نے اشارے سے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو یہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ آج اس دور میں ذرا آپ تصور کریں نا جی، اس ہدایت کے لیے، اس نور کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس ایمان کے لیے اتنی قربانی کو کر سکتے جو قربانیاں انہوں نے کی، لیکن پیغمبر اقدس کے وجود مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایمان، جو ہدایت عطا فرمائی تھی، وہ رطب القلوب کے اس مقام پہ پہنچ چکے تھے، اور پھر دنیا کی ہر مصیبت انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کی۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ
ورضوان، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ یا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس اپنے ایمان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کی، گھر بار لٹائے، اللہ ان پہ راضی ہو گئے۔ لیکن یہ بات جو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ورضوان، وہ بھی راضی ہو گئے، تو پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت اہل ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ اتنے بہادر اور اتنے شجاع ہوتے ہیں کہ ٹھوکر کھانے کے بعد پھر وہ اللہ کا راستہ چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ پھر اٹھ کر پھر جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، لیکن وہ درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک اعلیٰ قسم کے ایماندار ہیں کہ جن کو اللہ کے راستے میں ٹھوکریں لگتی ہیں اور پھر ان کا مال و جان لٹ جاتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوں اور وہ محسوس کرے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کے دلوں میں الٹا خوشی پیدا ہوتی ہے، مسرت پیدا ہوتی ہے کہ بس ہم تو جیت گئے، ہم تو کامیاب ہو گئے، اللہ کے راستے میں ہماری جان بھی، ہمارا مال و دال جو ہے وہ بھی لٹ گیا۔ تو یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے جس کو کہتے ہیں رتب القلوب، دلوں پہ اللہ تعالیٰ پھر مہرے لگا دیتا ہے اور پھر اس کو اس ایمان کے بغیر کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ جو ہم سورہ الفاتحہ کی صورت میں بار بار اہدنا اہدنا، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی، تو وہاں ہم یہی دعا مانگتے ہیں، اللہ اگر ہم کو ہدایت مل چکی ہے تو پھر اس کے راستے پہ چلا، اگر ہم چل چکے ہیں تو پھر ہمیں استقامت عطا فرما، کہیں چلتے ہوئے اس صراط مستقیم پہ ہمارے قدم جو ہے وہ ڈگمگا نہ جائے۔ اور فرمایا جس کو بصیرت بھی حاصل ہو گئی اور اس کو ہدایت بھی مل گئی تو پھر وہ اس اللہ کے راستے پہ چل پڑا، تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا اور جہان میں اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں اس کے لیے۔ فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میرے بھائیو، اس کے بعد جو آیات ہیں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، آپ اس وقت موجود نہیں تھے غربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے امر کا، معاملے کا، وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ آگے والی جو چند آیات ہیں ان کے اندر رب تعالی نے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالی کا یہ ضابطہ اور قانون ہے، یعنی رب تعالی جب بھی گزری ہوئی پہلی کسی قوم کا قرآن حکیم کے اندر ذکر فرماتے ہیں اور پھر ان کے ذکر کے بعد جو ہے رب تعالی بطور دلیل اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ذکر فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رب تعالی نے سورہ ہود میں پورے 2 رکوعوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جناب نوح اور ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ ایک تو مشرکین مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی کہ اگر تم نے پیغمبر کی مخالفت نہ چھوڑی تو پھر تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو قوم نوح کا ہوا ہے، اور پھر آپ کی رسالت اور نبوت کی بطور دلیل جو ہے یہ ذکر فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف ان کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس سے پہلے اور آپ کی قوم جو ہے
اس قوم کے حالات و واقعات کو نہیں جانتی تھی. یعنی آپ نے نہ ہی تو کسی مدرسہ میں پڑھا ہے، نہ ہی جو ہے وہ تاریخ تورات و انجیل کا آپ کو علم ہے، اور نہ ہی آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہے. آپ ان کے اندر رہے ہیں اور پھر گزرے ہوئے حالات و واقعات قوموں کے آپ من و ان گویا کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ جو ہے بیان کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے، وہی آ رہی ہے، اور اللہ آپ کو ان کے حالات و واقعات جو ہے وہ بتلا رہے ہیں. اسی طرح سورہ یوسف کے اندر بھی جناب یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے واقعہ کے بعد بھی رب تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی بطور دلیل جو ہے ذکر فرمایا ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم یہ آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اور پھر اسی طرح رب تعالیٰ نے جو ہے وہ مریم صدیقہ جب پیدا ہوئی اور پھر ان کی پرورش کے لیے لوگ جو ہے وہ کلمے ڈال رہے تھے پانی میں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم ہی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا. اور پھر دالوت و جالوت کا واقعہ جو ہے وہ بھی پہلے گزرا، اس کے بعد بھی فرمایا کہ یہ ہم ہی آپ کو بتلا رہے ہیں. تو یہ آیات جو ہے ان گزرے ہوئے واقعات کے بعد قوموں اور پیغمبروں کے رب تعالی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نبوت اور رسالت کی بطور دلیل جو ہے آیات کو لے آتے ہیں. تو یہاں بھی فرمایا وما کنت بجانب الغربی، آپ اس غربی جانب نہیں تھے، یعنی وہ طور جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی. اور میں نے عرض کیا ہے کہ جب یہ فرعون سے آزادی کے بعد جو ہے دریا سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاک نبی جناب موسیٰ، پہلے تو ہم غلام تھے، فرعونیوں کے قانون کے پابند تھے، اب ہمارے لیے اللہ کا قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے، اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت سے کو زندگی گزارنے کا دستور حیات اور قانون جو ہے وہ نازل فرمائے. تو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تورات عطا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ تو اس وقت مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، اور یہ طور جو ہے اس سے غربی جانب جو ہے یہ واقعہ ہوئے ہے، تو آپ اس غربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے تورات شریف لینے کے لیے گئے. اور فرمایا اس کے اندر کیا تھا، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، ہم نے فیصلہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہ امر، وہ معاملہ دینے کا جس کا قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے جو ہے قانون اور دستور ہونا چاہیے. اور آج بھی یہودیوں کی ریاست میں، اسرائیلیوں کی ریاست میں تورات ہی کا قانون چل رہا ہے. وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہے کہ بہت گئے گزرے ہونے کے باوجود لیکن آج بھی انہوں نے اپنے ملک کا جو قانون ہے وہ تورات ہی کو مانا ہوا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں اور قرآن جو محفوظ ترین اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون موجود ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہم غیروں کے قانون پہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میرے قانون کو جو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس، پیغمبر کی سنت کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، اس کو اپنے ملک میں جاری اور ساری کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے زمین و آسمان کے مال و دولت کے رزق کے خزانے کھول دوں گا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہم جو ہے وہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا، لیکن وہ کام نہیں کرتے جس کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کام کرو تو پھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑوں گا، پھر تم لینے والے نہیں دینے والے بن جاؤ. تو فرمایا وما کنت من الشاہدین،
اور آپ اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے، حاضر بھی نہیں تھے، لیکن یہ صحیح واقعات کہ جناب موسیٰ کن حالات میں پیدا ہوئے، پھر کس طرح دریا میں پھینکے گئے، پھر کس طرح فرعون کے دربار میں اللہ نے ان کی پرورش کرائی، پھر ان کے ہاتھ سے قتل ہوا، پھر وہاں سے بھاگے، پھر وہاں آگے مدین کا ذکر تو خود آ رہا ہے آیت میں، آپ جو ہے وہاں یہ واقعات آپ جو ان کو سنا رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایات اور یہ پیغامات اور یہ چیزیں معلومات آپ کو مل رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے پھر پیدا کیا قوموں کو اور ان کے اوپر جو ہے وہ زندگی لمبی ہو گئی، اور زندگی کے لمبا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی، ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی، کفر اور شرک جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ یعنی یہ اشارہ ہے ان قوموں کی طرف جو پہلے ہلاک اور برباد ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی قسم کی آیت جو ہے سورہ الحدید میں، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی رب تعالی نے جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، اور یہ سورہ الحدید ہے۔ رب تعالی فرماتے ہیں علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ اور پہلے اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ آپ سن لیں، پھر اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، جس طرح آج ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کا معنی ہے کیا ابھی وہ وقت اہل ایمان کے لیے نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں، عاجز ہو جائیں، خشوع و خضوع ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے اپنا چہرہ انور جو ہے اپنی چادر سے جو ہے وہ لپیٹا ہوا تھا، اور ان کے قریب آ کر آپ نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ کھولا، تو آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا تھا، غصے کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، اور پھر آپ نے ان ہنسی مذاق کرنے والے لوگوں سے فرمایا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھ پہ یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کہ وہ وقت قریب نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہے ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، عرض کیے یا رسول اللہ پھر ہم اس ہنسی مذاق کا کفارہ کس طرح ادا کرے جو ہم سے غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جتنا تم ہنسے ہو اتنا ہی تم اللہ کے سامنے رو، اور رو کر جو اللہ سے معافی مانگو۔ اور پھر آگے فرمایا اے اہل ایمان قرآن والو، ایسے نہ ہو جانا جس طرح پہلے اہل کتاب، ان کے اوپر جو ہے وہ زندگی کی مدت لمبی ہو گئی، اور اس لمبا ہونے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جب وقت ذرا لمبا ہو جاتا ہے، پیغمبر کے وقت سے دوری ہو جاتی ہے، تو پھر فطرتی طور پہ انسانوں کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے، پھر گمراہی کا خطرہ ہے۔ لیکن الحمدللہ آج میرے اور آپ کے پاس اللہ کا کلام اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ نے اس کو جو ہے وہ لوح محفوظ سے نازل فرمایا تھا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قرآن پہنچا وہ یوں سمجھے کہ گویا کہ براہ راست میں خود اس کے پاس پہنچ چکا ہوں، اس لیے کہ میرا پیغام یہی قرآن کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے۔ اس لیے اتنا وقت گزرنے کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر رونے والے بھی موجود ہیں،
اور پھر ایسے ایسے متقی اور پرہیزگار بھی موجود ہیں کہ جن کی تقوی کی جو ہے قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے ان کے دلوں میں وہ سختی آ چکی ہے۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے، جو جہاں قرآن نازل ہوا، جس سرزمین پہ، پاک سرزمین پہ، اس کے اندر بھی لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور اب قرآن کو چھوڑ کر گانے بجانے کی طرف اور قرآن کے خلاف جو کام ہے ان کی طرف وہ آہستہ آہستہ نہیں، بڑے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں میری بھائیوں، یہ چائنا میں آپ نے دیکھا ریت کا طوفان، والا ریت بھی کبھی اڑی ہے، لیکن ایسے طوفان آ رہا ہے کہ جس طرح کو پہاڑ ہوتے ہیں اور بادل ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہے، تو یہ قیامت کی نشان۔ تو فرمایا ہم نے قوموں کو پیدا کیا، پھر ان کی زندگی لمبی ہو گئی اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر وہ فاسق اور فاجر ہو گئے۔ وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آیاتنا ولكننا كنا مرسلین۔ فرمایا آپ مدین کے اندر موجود نہیں تھے اور آپ جو ہے ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ یعنی مدین کے اندر جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے 10 سال گزرے ہیں، جو واقعات و حالات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، آپ ان قوموں کو سنا رہے ہیں اور آپ ان کو بتلا رہے ہیں، لیکن آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے اور آپ نے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے کہ آپ تاریخ جانتے ہو، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا، اور جس میں وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوتا ہے۔ اور فرمایا لیکن ہم جو ہے وہ رسول بھیجتے رہیں گے۔ وما كنت بجانب الطور، اور آپ اس طور کی طرف بھی نہیں تھے جب ہم نے جناب موسیٰ کو آواز دی تھی۔ یعنی جب موسیٰ مدین سے واپس جا رہے تھے اور طور سے جو ہے وہ آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں آواز آئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ تو وہاں بھی موجود نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے کہ آپ اس طور کا واقعہ جو جناب موسیٰ کے ساتھ پیش آیا آپ صحیح ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ وہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اذنادین ولیکن رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، جس تیرے رب نے آپ کو اپنا نبی بنایا۔ یہ جو رحمت کا لفظ ہے نا، یہ اللہ تعالی جس کو نبوت اور رسالت عطا کرتے ہیں اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر اپنی رحمت کی ہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ آپ ان کو یہ واقعات حالات صحیح سنا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کی عظمت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس نبوت اور رسالت جو آپ کو عطا ہوئی ہے، آپ کی طرف یہ جو وحی کی جا رہی، اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ آگاہ کریں اس قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر آیا ہی نہیں۔ یہ مشرکین مکہ، قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا ان واقعات کے ذریعے سے اور ان قوموں کے حالات سنا کر ان کو آپ جو آگاہ کر رہے ہیں جن کے پاس پہلے کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، اور پھر آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے بھی میری بات نہ مانی تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے، جو قوم نوح کا ہوا ہے، جو پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ اور یہ آپ اس لیے ان کو واقعات و حالات سنا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہدایت، بصیرت اور پھر
اپنی رحمت سے ہم سب کو نوازے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بیماری سے بھی انسانوں کو نجات عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں پہ اپنا فضل و کرم فرمائے, مہربانی فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ مولانا خالد محمود صاحب. میری تمام شرکاء سے درس میں جو شامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کے درس کے حوالے سے ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو یا درس کے علاوہ بھی اگر پچھلے درس سے متعلق یا قرآن سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ مولانا سے پوچھ سکتے ہیں. زوم میں ہاتھ کھڑا کرنے کا جو آپشن ہے اس کا استعمال کریں اور اپنا مائک آن کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. جتنی دیر تک ساتھیوں کے سوال سامنے آتے ہیں, میرے 2 سوال ہیں مولانا آپ سے آج کے درس کے اچھا, حوالے سے. پہلے اگر میں ایک گزارش کر لوں تو جی جی ضرور. آپ نے جو فرمایا نا جی کہ ایک ایک رکوع ہوتا ہے, اگر ایک ایک رکوع ہے تو میں تو پھر اس کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے کر سکتا ہوں, یا اس میں سے چند چیزیں موٹی موٹی جو ہے پھر اس پہ تفصیل کا. ابھی یہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں یہ بھی اشارتاً کی ہے. اگر وہ تمام آیات جو ہے وہ پیش کی جاتی ترجمہ تو پھر تو بڑی بات مشکل تھی. آپ یہ بھی آئندہ کے لیے فیصلہ فرما کرنا جی, مجھے بتا دینا کہ اگر پورا رکوع ہی کرنا ہے تو پھر میں پورا رکوع آپ کے سامنے پڑھ دیا کروں گا, اور پھر جو چیز اس میں ہوئی وہ عرض کر دیا کروں گا. پھر یہ تفصیل جو ہے یہ نہیں ہو سکتی. تو یہ میری گزارش ہے. جی مولانا, اس پہ ہم مشاورت کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کے جی بارے میں مشاورت کر کے بتا دینا جی جی کہ ضرور یہی طرز انشاءاللہ. ٹھیک ہے یا اس کو بدلنا چاہیے جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. میرے 2 سوال اب ہیں. آپ جی فرمائیں جی جی. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, اور ان کو تمام جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا تھا, اور اس کی تصدیق اس آیت نمبر 46 میں بھی آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا مہربانی فرمائیں, اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کے تمام خزانے اور ان کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیے جی, پہلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ بات بھی تفصیل طلب ہے. دیکھیے 5-10 بھائی جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے ایک بھائی کو میں ہی فرض کر لیں کوئی چیز اپنے پاس سے دے دوں, اور پھر میں ان تمام اپنے بھائیوں سے سوال کروں کہ اب بتاؤ یہ کیا ہے, اور ان کو تو علم نہیں ہے, لیکن جس کو میں نے دے رکھی ہے وہ فوراً بتا دے گا کہ یہ بھائی یہ چیز ہے. اب اس کو جس کو جو چیز دی گئی ہے وہ غیب تو نہیں جانتا, اس کو تو پہلے سے بتا دیا گیا ہے, اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے, اس لیے کہ اس کو دوسروں کے مقابلے میں وہ دی گئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ قرآن کا آنا اور یہ حالات کی خبر دینا یہ عام انسانوں کو تو پتہ نہیں تھا, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے. جب بتا دیا ہے تو پھر یہ نبی کے لیے غیب نہیں رہا, اس کو کہتے ہیں مغیبات کا علم. اور پھر یہ بات کہ کتنا بتایا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, کہ آپ نے جو کچھ بتایا اللہ کے کہنے پہ, اللہ کے بتانے پہ بتایا, اور جو چیز کسی کو بتائی جائے وہ غیب نہیں کہی جا سکتی ہے, وہ مغیبات کا علم ہے. اور بے شمار رب تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا, اور قرآن کے علاوہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کو جو ہے علم دیا ہے, لیکن حقیقی علم اللہ کے پاس ہے, اور اللہ نے اپنے علم میں سے جو چاہا اپنے نبی کو جو ہے وہ عطا کر دی ہے, اور باقی کل چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بتائی ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی ضرورت ہے.
اللہ اتنا ہی کسی کو بتلاتے ہیں جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں جس طرح آپ نے سنا کہ آپ غربی جانب بھی نہیں تھے، آپ مدین میں بھی نہیں تھے، آپ طور پہ بھی موجود نہیں تھے، اور پھر آپ غور فرمائیں کہ آپ اگر مدینہ میں ہیں تو تبوک نہیں ہے، مکہ میں نہیں ہے، مکہ میں ہے تو مدینہ میں نہیں ہے، اور اگر آپ مکہ اور مدینہ میں نہیں ہے، تبوک میں ہے تو آپ دونوں جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہے، غلب ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی صفات مخصوص ہیں ان کی انبیاء سے نفی کرنا یہ فرض ہے کہ یہ انبیاء کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ غیب دان ہونا، غیب کا جانا، ہر جگہ ہر چیز کا جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ نبی کی صفت نہیں ہے۔ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کو مغیبات کا علم دیا گیا ہے۔ تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور یہ قرآن کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، علم کیا ہے، وہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر آپ غور فرمائیں کہ جب آپ وہ غار حرا کے اندر تھے، پہلے وہی آئی تو آپ گھبرا گئے۔ اگر پہلے سے آپ اس کوشش میں ہوتے کہ میں نبی بن جاؤں گا، اور پھر جو ہے وہ پہلے سے جانتے ہوتے، تو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو کہنا کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ قطعی طور پہ جو ہے حرام چیز ہے۔ اس میں مولانا اکثر یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی پتھر اور درخت اور مختلف چیزیں ان کو سلام کرتی تھیں، تو یہ ان کے نبی ہونے، اس لیے ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر اکثر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے ان کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، تو وہ پھر انہوں نے لوگوں کو کئی ایسے باتیں فی الفور ان کو بتائیں جو کہ وحی کے ذریعے وحی کا حصہ نہیں تھیں۔ لوگوں نے ان سے مختلف سوال کیے اور ان کا انہوں نے جواب دیا، تو اس دلیل کی بنا پر وہ ان کو غیب کا جو ہے علم کے حامل قرار دیتے ہیں۔ اور وہ جو درختوں اور پتھروں کے سلام کرنے والی جو بات ہے وہ تو بلکہ نبوت سے پہلے کی باتوں میں وہ شمار کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، پتھروں کا سلام کرنا، درختوں کا سلام کرنا، یہ نبی حکیم کا نص قطعی ہے کہ آپ اس وحی سے پہلے جو ہے کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ سورہ الاعقاف کے اندر بھی موجود ہے، اور دوسری صورتوں کے اندر جو ہے یہ بھی بات موجود ہے۔ میں بند تو نہیں ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑا جو آپ کے غیبدان نہ ہونے کا ثبوت ہے وہ میرے بھائی واقعہ افق ہے کہ آپ غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے ہیں، اور پھر وہ واقعہ لمبا ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ سویرے جب قافلہ چلنے لگا انہوں نے کہا کہ میں جلدی سے قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا، ہار بھی معمولی تھا، کسی کا مانگا ہوا تھا، سفر پہ گئی تھی تو مانگ، وہ گر گیا، وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئی، قافلہ چلا گیا۔ آپ جب واپس اس جگہ پہ آئی تو قافلہ موجود نہیں تھا، اور وہ صحابہ جو اس بات میں معمور تھے کہ فرماتی ہیں میں اس کچاوے میں بیٹھ جاتی، اس وقت ہلکا پھلکا وہ وزن تھا، وہ اٹھا کر اونٹ پہ رکھتے اور پھر چل پڑتے۔ اب سارا قافلہ، صحابہ علی بھی موجود ہیں، ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، خود امام الانبیاء بھی موجود ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں ہو رہا کہ عائشہ صدیقہ وہ تو پیچھے ایک صحابی، جس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو پیچھے چھوڑتے تاکہ اگلی منزل پہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا کے لائے۔ یہ ہو جاتا ہے چلنے میں، یا ان کی
جو ہے وہ عادت تھی دیر سے سونا، وہ گئے تو دور سے دیکھا اور پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اونٹ پہ بٹھایا اور پھر اگلے منزل پہ جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اب پورا ایک مہینہ اللہ کے پاک نبی پریشان رہے، صحابہ پریشان رہے، اور جب تک سورہ نور کی وہ آیات نہیں آئیں اس وقت تک آپ کو معلوم نہیں تھا کیا یہ اللہ کے پاک نبی نے ان لوگوں سے جو ہے ایسے، جس طرح ایک عام آدمی الیاذ باللہ میں الفاظ نہیں بولتا کہ آپ کو پتہ تھا اور آپ جان بوجھ کر رہے تھے، پھر آپ، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ ایک قبیلے کے آدمی آئے، آپ سے 10 آدمی مانگ کے لے گئے، انہوں نے شہید کر دیا، اور پھر آئے انہوں نے 70 آدمی مانگ کر، پھر آپ ان کو جو ہے، جس کا حوالہ آپ نے پہلے بھی دیا تھا کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ اب ایسا کو کر سکتا ہے کہ آپ کو اگر علم ہو کہ مولوی خالد کو ہم بلائیں گے اور پھر یہ پہنچتے ہی قتل ہو جائے گا، آپ کا اور میرا تعلق تو معمولی ہے، نبی اور صحابہ کا تعلق تو بڑا مضبوط تھا، پیار اور محبت کا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کو علم بھی ہو اور پھر وہ اپنے صحابہ کو 70 اور 80 صحابہ کو بھیجیں ظالموں کے ہاتھ کہ جاؤ ان کو کاٹ کر جو ہے وہ مار دو اور شہید کر دو۔ اگر یہ عالم الغیب اور غیب کا علم اس کا ہم دعویٰ کریں تو پھر نبی پہ جو الزام آتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مروا دیا، پھر اس کا جواب کون ہوگا؟ یہ ایک مولوی صاحب نے جیلم میں میرے ساتھ بات کی تو یہی واقعہ میں نے تو کہا کہ اللہ ان کو شہادت دینا چاہتا تھا نا، تو اس لیے میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ نبی پہ الزام لگا رہے ہیں، شہادت کسی اور طریقے سے بھی کہ نبی پہ الزام، تو یہ سارے واقعات موجود ہے جو بطور نص قطعی کی ہیں۔ ہاں، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس کا انکار بھی کفر ہے، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے، آپ نے لیا ہے، کتنا دیا ہے اس کا حساب کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ جانے یا اللہ کا نبی جو ہے وہ جانے۔ اس لیے یہ ایسی ہی چیزوں سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں کہ جس طرح جناب عیسیٰ بن باپ پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی عیسیٰ تو خدا کا بیٹا ہے اس لیے ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اور سیدنا عزیر 100 سال کے بعد اٹھے اور یہودیوں نے کہا جی عزیر تو خدا کا بیٹا ہے، 100 سال کے بعد کون اٹھ سکتا ہے، اتنا حافظہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ نبی کے ان معجزات کو دیکھ کر جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ اب وقت نہیں ہوتا، یہ اگر یہ کتابچہ میرے پاس موجود ہے، یہ جو قادری ہے یہ کراچی والا، اس کے کہ اللہ کے پاک میں پیغمبر اس کے پاس آئے اور پھر اس کے ہاتھ پہ کندھا رکھا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، تو یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان میں کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور دوسرے نمبر پر کیا یہ جو آیات ہیں، جی کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت یہ بھی کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر بھی کہتی ہے، تو ان آیات میں کیا اس کے متعلق بھی کوئی حوالہ ہے؟ میرے بھائی دیکھیں نا جی، عقل کی بات یہ ہے کہ نبی حاضر ہوں اور پھر مولوی خالد جیسا بدبخت امام ہو، نبی پیچھے ہوں اور یہ آگے ہو۔ اگر نبی موجود ہیں تو پھر نبی ہی امام ہوں گے نا۔ اور پھر آپ غور فرمائیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ یہ جو بے حیائی اور یعنی اور فحاشی دیکھتے ہیں، ظلم اور زیادتی جو ہے آپ دیکھتے ہیں، اگر نبی بھی اس کو پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو نبی کو سکون ملے گا یا نبی کو دکھ ہوگا؟ اب نبی پاک نے جو دنیا میں انسانیت کے نفع کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب جانے کے بعد دنیا سے پھر بھی وہ انہی پریشانیوں میں مبتلا رہے کہ وہ لوگوں کی بے حیائی اور یعنی کو دیکھتے رہے۔ اور سورہ یہ ہود کے اندر ہی رب تعالیٰ نے فرمایا الا انہم یسنون صدورہم، کہ خبردار کہ یہ اپنے سینوں کو سکیڑ سکیڑ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ انہوں نے سنا کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، اور اس سے پہلے تو وہ بھی ایسے ہی تھے، قرآن کے آنے کے بعد ان کے پاس علم آیا
تو وہ قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے تو بڑے سکڑ سکڑ کر بیٹھتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا کہ ہم ننگے ہو رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے. آیا نبی پاک کی ذات گرامی جب دنیا میں موجود تھی آپ کے سامنے کوئی آدمی ننگا ہوا ہے؟ لیکن اب آپ موجود ہیں, ہم ننگ دھڑنگ ہو کر غسل بھی کرتے ہیں اور پھر یہ عورتیں ننگ دھڑنگ پھرتی ہیں. تو کیا یہ نبی کی شان ہے کہ نبی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ بدبختی کی نشانی ہے کہ نبی موجود بھی ہے اور ہم بے ایمانی بھی کر رہے ہیں, نبی موجود بھی ہے اور ہم بے حیائی اور یعنی بھی کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ اللہ کی شان ہے جو ہے. اور پھر اللہ کی ذات بھی اس طرح حاضر ناظر نہیں ہے کہ آپ یہاں موجود ہو جہاں آپ ہیں. اللہ کی ذات جہاں ہے وہاں سے اللہ کنٹرول کر رہا ہے. اور اس کی مثال ہماری روح کی ہے. ہمارے اندر روح ہے, ہم بول رہے ہیں, نکل جائے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں. اب یہ روح کہاں ہے, کس جگہ پہ ہے, اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات ساری کائنات میں موجود ہے, لیکن اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ اپنے علم اور قدرت اور حکمت کے ساتھ اپنی کائنات کو کنٹرول جو ہے وہ کر رہا ہے. اور یہ سب باتیں جہالت کی باتیں ہیں اور یہ غلو ہے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ عیسائیوں کی طرح تم میرے بارے میں غلو نہ کرنا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. تو یہ کفر و شرک ہے میرے بھائیوں. یہ جو حاضر ناظر کا عقیدہ ہے, یہ عالم الغیب ہونے کا عقیدہ ہے. در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے, جو غیب دان ہوگا وہ حاضر ناظر بھی ہوگا, جو حاضر ناظر ہوگا وہ غیب دان بھی ہوگا. اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ بتاؤ آپ کی امت کے حالات. فرمایا میں پھر وہی جواب دوں گا جو میرا بھائی عیسیٰ جواب دیں گے کہ اللہ جب تک میں موجود رہا مجھے خبر ہے, جب میں دنیا سے اٹھایا گیا تو اس کے بعد کی مجھے کوئی خبر نہیں, تو ہی حالات کو جانتا ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں. حاضر ناظر ہونا, غیب دان ہونا, یہ اللہ کی صفات ہیں. اور اللہ کی ذات وہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا ہے. اور پھر واقعہ میں راج موجود ہے. آپ مکے میں ہیں تو آپ بیت المقدس نہیں ہیں, آپ بیت المقدس ہیں تو آپ نہ مکے میں ہیں نہ آسمانوں پہ. آپ آسمانوں پہ گئے, نہ آپ مکہ میں ہیں نہ آپ بیت المقدس میں ہیں. جی بہت شکریہ. یہ حاضر ناظر کے بارے میں یہی جو آیات ہیں اس میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اے محمد تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو شریعت عطا فرمائی, اور تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے. اور پھر تیسری آیت میں اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا. تو میرے بھائی یہ تو نبی پاک کی ذات گرامی ہے نا, یہ تو اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ وہ بھی حاضر ناظر ہیں, وہ بھی عالم الغیب ہیں. سمجھ میں آئی؟ انہوں نے تو حدیں ہی پار کر دی ہیں. اب یہ میرے پاس میں نے پہلے بھی آپ کو وہ کتابچہ سنایا تھا اور موجود ہے, اس قادری کے اور بھی لوگوں کے موجود ہیں کہ وہ ان کے بڑے جو ہے مولانا احمد رضا خان صاحب, ان کے جو ہے وہ ملفوظات میرے پاس موجود ہیں کہ وہ بھی مریدوں کو ایسی باتیں بتلاتے تھے جو ہے کہ چارپائی کے نیچے میں بھی ہوتا ہوں, یا اس طرح کی باتیں جو ہیں. تو یہ ایسی خرافات ہیں, ان کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے. جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اور کسی ساتھی کا اگر کوئی سوال ہو تو, ابھی تک تو کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. درس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی اور سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں, ابھی ہمارے پاس وقت ہے. ساتھی موجود ہیں؟ جی ساتھی 13 ساتھی موجود ہیں. 12. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی فاروق بیگ صاحب, جی مائک اپنا آن کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو محترم خالد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ میں بہت ہی ادب اور معذرت کے ساتھ جو ہے ایک تو باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ بزرگ جو ہیں خالد بھائی انگلینڈ سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. سوال و جواب میں اگر اس درس کے ریلیٹڈ سوال کیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ سوال جن کا روز محشر نہ تو کوئی سوال ہونا ہے نہ آپ سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے، وہ ان سوالوں کا یہاں پہ بار بار ریپیٹ کرنا میرے خیال میں ہم جیسے جو لوگ صاحب علم ہے میں تو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں کہ ان سوالوں کو یہاں پہ کر کے تو میرا خیال نہیں ہے کہ درس کی اس میں کوئی ہم سے کوئی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب بہت ہی اچھے انداز سے وہ کلیئر بھی کرتے ہیں، لیکن میری یہ ایک رائے ہوگی کہ اگر ہم درس کے ریلیٹڈ ہی سوال کیا کریں، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ شخص جو بندہ تیاری کر کے آتا ہے درس، خالد صاحب تو ماشاءاللہ صاحب علم ہے، وہ تو فوری طور پہ جواب دے دیتے ہیں اور ہم ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت دے. لیکن میری یہ رائے ہوگی کہ اگر ہم سوال و جواب وہ کریں جو جن کا ہمیں اس دنیا میں بھی اور روز محشر میں بھی ہمیں فائدہ ہونا ہے، یا سوال کیا جانا ہے ہم سے، یا پھر سوال جو ہے وہ ہم درس سے ریلیٹڈ کیا کریں جو انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں، تو پھر میرے خیال میں زیادہ ہم سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ایک رکوع یا چند آیات پڑھی گئی ہیں وہ ہم بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں اینڈ پہ ارریلیونٹ دوسرے سوال کر کے وہ جو درس ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ پھر زائل ہو جاتی ہے، وہ ذہن میں نہیں رہتی کہ آج پڑھا کیا ہے. بس میری یہی گزارش تھی. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی پرویز خالد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم مولانا صاحب السلام علیکم. تمام بھائیوں کو بھی سلام. بس میں سوال تو میرا کوئی نہیں، بس جس طرح فاروق بھائی نے کچھ الفاظ کہے ہیں اسی سلسلے میں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو جب کوئی سوال ہوتا نہیں ہے تو پھر سوال تو ہمارے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ محترم عاطف صاحب اب جو روٹین چل رہی ہے اسی میں یہی ہے کہ انہی کے سوال ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوال کر لیں اور جو ٹائم ہماری وجہ سے وہ ٹائم زیادہ نہ ہو. تو ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، عاطف صاحب کو بھی پتا ہے، ابھی جو مولانا صاحب نے جواب دیے ہمارے تو علم میں اضافہ ہوا ہے. یہ ساری باتیں عاطف صاحب کو سب کچھ علم ہے. اب یہ بار بار انہی چیزوں کو جو متنازع ہیں انہی کو بار بار کرنا اس وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے لوگ، مجھے نہیں پتا اب کس نظریے کے لوگ اس درس میں شامل ہو رہے ہیں. نئے لوگ جو ہیں وہ ہمارا وہی دین ہے جو پاکستان میں یا جس طرح یہ حاضر ناظر کا سلسلہ ہے. تو اگر ان اختلافی معاملات کو ہم نہ چھیڑیں، اگر آپ کو پرسنلی پوچھنا تو آپ ٹیلی فون کر کے مولانا صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں، میں بھی سب لوگ. تو یہ جو اختلافی جس میں پاکستان میں بھی علماء ایک پیج پہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو بار بار ہر دفعہ اسی طرح کا متنازع سوال جو ہے اس کو کرنا میرا ذاتی خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ عاطف صاحب سے گزارش ہوگی کہ یہ نہ کریں. آپ کو علم ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں، اور پھر آخر میں آپ وہ جو آیتیں ابھی آپ نے ترجمہ کی ہے کہ آپ کو بالکل علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب کا علم نہیں ہے. آپ نے تینوں آیتیں آخر میں وہ دہرائی بھی ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ پہلے سوال کرنے کا مطلب کیا تھا آپ کا، کہ آپ اس سے سیکھنا چاہتے تھے، ہمیں سکھانا چاہتے تھے، یا تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے، جو شاید وہ پاکستان سے نہیں آئے ہوئے ہیں. تو میری گزارش عاطف صاحب سے ہاتھ باندھ کے کہ ہم مولانا صاحب سے وہ چیزیں سیکھیں جو ہماری پریکٹیکل زندگی میں یہاں کام آنے والی، قرآن میں سے ان چیزوں کو جو ہے ہم باہر نکالیں. جی پرویز صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. شکریہ جناب. اگلا سوال ہے جی نصیر فارسی صاحب کا. جی فرمائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہر چیز سمجھائی ہے، ماشاءاللہ سے ہر چیز بتائی ہے، اور مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی اگر کچھ غلط فہمی بھی تھی وہ بھی دور ہو جاتی ہے انسان کی ماشاءاللہ سے آپ کے سمجھانے سے. تو میں ایک دفعہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.
جی نصیر بھائی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی ابھی تک کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا۔ میں تھوڑا سا مختصر سا جواب دینا چاہوں گا فاروق بیگ صاحب کو اور پرویز خالد صاحب کو، کہ جو آج سوال ہوئے ہیں وہ بالکل آج کے درس کے حوالے سے ہی تھے، اور اسی درس کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ سوال پوچھے گئے ہیں۔ ان میں کوئی اختلافی اگر کسی کو لگا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اصل میں ہمارا جو اس درس قرآن کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے لے کر آئیں، اور اگر قرآن کی تعلیمات کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے عقائد میں کوئی ایسی چیزیں شامل ہیں یا شامل ہو گئی ہیں تو ہم اس درس کے ذریعے اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اور ہمارے عقائد کے اندر جو غلوب آ گیا ہے یا جو اس میں آلودگی آ گئی ہے اس کو ہم اس درس کے ذریعے اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے ان کی صفائی کریں۔ تو ان سوالات کا مقصد یہی ہے، اور جو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو درس ہے اس کے حوالے سے ہی سوال کیا جائے، تاکہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم مزید واضح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمارے موجودہ جو نظام ہے اس میں کون سی چیزیں چل رہی ہیں، تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ کیا صحیح ہے قرآن کے مطابق، اور جو ہمارے ہاں جو غلط رواج چل پڑے ہیں ان سے ہم کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہی میری مختصر سی گزارش تھی۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اس کی ضرور پوری کوشش کی جائے گی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جی مزید ابھی کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا تو ہم اپنے ٹھیک ہے جی، درس حدیث کی کے طرف آپ بڑھیں جی۔ چلتے ہیں، اور میری جناب اقبال صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ برائے مہربانی حدیث کا پروگرام آگے لے کے چلیں۔ شکریہ۔